محبت کے ساتھ روشن پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد معزز حاضرین و سامعین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کا شرف عظیم بخشا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ جس کی تلاوت کی گئی کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ والمرسلات عرفا، کہ قسم ہے تیز ہواؤں جو جھونکے آتے ہیں اور لگاتار جو ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ لگاتار جو ہوائیں آ رہی ہیں ان کی قسم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، پھر فالملقیات ذکرا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قسمیں ارشاد فرمائی ہے۔ اور جس لفظ سے قسم ادا کی جاتی ہے اس کو لفظ قسمیہ کہا جاتا ہے، اور جس شے کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو مقسم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے اس مقام پر قسم کا تو اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، مگر وہ قسمیں کن کی کھائی ہیں؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے صفات تو بیان کی ہیں کہ لگاتار آنے والی ہیں، تیز آنے والی ہیں اور پھیلانے والی ہیں، اور فالفارقات فرقا، فرق کر دینے والی ہیں، اور فالملقیات ذکرا، کہ ذکر کو اتار دینے والی ہیں۔ یہ ساری صفات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں یا وہ کیا شے ہیں جو لگاتار آ رہی ہیں، جو تیز ہواؤں جھونکوں کی طرح آ رہی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو فرق کر دینے والی ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو پھیلا دینے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ صفات کا تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ صفات ہیں کہ پھیلا دینے والی ہیں، فرق کر دینے والی ہیں، تیز آنے والی ہیں، لگاتار آنے والی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ہے کیا جو تیز آ رہی ہیں؟ وہ ہے کیا جو پھیلا رہی ہیں؟ وہ ہے کیا جو فرق کر رہی ہیں؟ تو صفات کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے کرا ہے، مگر موصوف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کیا شے ہے یا وہ کیا چیزیں ہیں، اس کے مصداق پر مفسرین کے کئی اقوال ہمیں نظر آتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کری ہیں کہ لگاتار آنے والی ہیں، تیز آنے والی ہیں، فرق کر دینے والی ہیں، پھیلا دینے والی ہیں، ان سے مراد فرشتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کی ان صفات کا تذکرہ کر کے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کے موصوف وہ فرشتے نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، کہ قرآن پھیلا دینے والا ہے، قرآن فرق کر دینے والا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی صفات کا قرآن مجید فرقان حمید میں بطور قسم کے تذکرہ کیا، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 قسمیں ہیں ان سے 5 مختلف چیزیں اور 5 مختلف اشیاء مراد ہیں۔ اور مفسرین کی ایک جماعت ہے جن کا تعلق علم تفسیر سے بھی جڑا ہوا ہے اور جن کا تعلق علم تصوف سے بھی جڑا ہوا ہے۔ تو مفسرین کا ایسا طبقہ، اس کا قول اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کری ہیں کہ جماعتوں کے ساتھ آنے والے ہیں، لگاتار آنے والے ہیں، پھیلا دینے والے ہیں، فرق کر دینے والے ہیں، اور اللہ کے ذکر کو دلوں کے اندر اتار دینے والے ہیں، اس سے مراد اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی، اپنے بندوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ اس انداز میں کیا کہ ان کے نام کا تو ذکر نہیں کرا مگر ان کے کام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ان کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اور ان کے کام کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ تو اگر ہم ان آیات مقدسہ کو اسی تفسیر کے تناظر میں دیکھیں کہ جو صفات بیان ہوئی ہیں، اگر اس کا موصوف ہم اولیاء اللہ کی جماعت لیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والمرسلات عرفا، یعنی قسم ہے ان اللہ کے ولیوں کی جماعت کی کہ جو اللہ کے ولی لگاتار آتے رہتے ہیں، لگاتار آتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے سلسلہ نبوت اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بند فرما دیا، اس کو منقطع فرما دیا کہ اب کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت اب منقطع ہو گئی ہے، لا نبی بعدی ولا رسولا، کہ اب میرے بعد نہ رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔ تو سلسلہ نبوت تو ختم، تو اب اس قوم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اب یہ قوم اصلاح پذیر کیسے ہوگی؟ اس قوم کے دلوں سے اب غلاظتیں کون دور کرے گا؟ اس قوم کو اب منزل مقصود تک کون اس قوم کو لے کر جائے گا؟ تو فرمایا والمرسلات عرفا، کہ سلسلہ نبوت تو ہم نے ختم کر دیا ہے مگر اولیاء اللہ کی جماعتوں کا سلسلہ ہم نے صبح قیامت تک قائم کر دیا ہے۔ تو فرمایا ان جماعتوں کی قسم، اور پھر حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل سنۃ من یجدد لها دینها، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا مرد درویش اور مرد قلندر بھیجتا ہے کہ جو امت کے اندر اسلام کی روح کو تازہ کر دیتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کر دیتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کا جو سلسلہ ہے، جو سلسلہ ولایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم اور دائم فرما دیا ہے، اور اس کے تسلسل کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا۔ پھر فرمایا والمرسلات، کہ یہ ایک سلسلہ نہیں تمہیں ملے گا بلکہ اولیاء اللہ کی جماعتیں ملیں گی۔ کہ لفظ مرسلات یہ واحد نہیں ہے، یہ جمع ہے، اور جمع کہتے ہیں جو 2 سے زائد ہو عربی زبان کے اندر۔ تو والمرسلات کہا تو پتہ یہ چلا اولیاء اللہ کی فقط ایک جماعت نہیں ہوگی، والمرسلات اولیاء اللہ کی جماعتیں وہ 2 سے زیادہ ہوں گی۔ اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم اس حقیقت کا اقرار کریں گے کہ جتنے بھی دریا ہوتے ہیں اور جتنے بھی نہریں بنتی ہیں، ان سب کا مبدا اور ان سب کا منتہا وہ سمندر ہی ہوتا ہے۔ کہ سمندر سے پانی نکل کر مختلف راستوں پر جاتا ہے تو وہ دریا بن جاتا ہے، وہی سمندر سے نکلا ہوا پانی کسی اور راستے پہ جاتا ہے تو وہ نہر بن جاتا ہے، پھر وہی دریا کے پانی کا نقطہ اختتام وہ اپنا سمندر ہی ہوتا ہے۔
تو سمندر سے ہی مختلف دریا بنتے ہیں، سمندر سے ہی مختلف نہر بنتی ہے۔ تو سمندر کا پانی جب سندھ سے گزرتا ہے تو اسی ایک پانی کو ہم نام دوسرا دے دیتے ہیں اور اس کو ہم دریائے سندھ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہی سمندر کا پانی جب اٹک کے راستے سے گزر رہا ہوتا ہے تو اب ہم اسے وہی پانی ہے مگر نام کچھ اور دیتے ہیں، اب ہم اسے دریائے جہلم کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پانی ایک ہی سمندر سے نکلتا ہے، مختلف ندی بنتی ہے، مختلف دریا بنتے ہیں، تو مختلف دریا بننے سے نام مختلف ہو جاتے ہیں مگر پانی وہیں سے نکلتا ہے اور واپس پلٹ کر بھی وہیں جاتا ہے۔ اب بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو سارے رشد و ہدایت کے جو سارے ندی ہیں، یہ رشد و ہدایت کے، یہ رائے حق کے، یہ صراط مستقیم کے جتنی نالیاں ہیں، جتنی ندیاں ہیں، جتنی نہریں ہیں، جتنی دریائیں ہیں، یہ سب رشد و ہدایت کی دریا وہ پھوٹتا حضور علیہ السلام کی ذات مطہرہ سے ہے۔ پھر جو دریا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے سینے سے ہوتا ہوا آ جاتا ہے اور جس تک پہنچ جاتا ہے وہ اپنا نام پھر نقشبندی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جس دریے کا پانی غوث الاعظم کے سینے کو پر انوار کرتا ہوا گزرتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے تو ہم اس کا نام قادری رکھ دیتے ہیں، اور جس کا پانی خواجہ اجمیر کے سینے سے ہوتا ہوا نکلتا ہے ہم اس کو چشتی کہہ دیتے ہیں، اور جس کا پانی شہاب الدین سہروردی کے سینے کو معطر کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے ہم اس کو سہروردی کہہ دیتے ہیں، اور جو پانی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سینے کو معطر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے تو ہم اسے اشرفی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف نام ہیں، یہ مختلف جماعتیں ہیں جن کو ہم قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اشرفی کہتے ہیں، مگر اس کا تعلق جڑا ہوا اسی سمندر سے ہے کہ اور وہ سمندر جس کا مرکز، جس کا محور، جس کا منتہا اور جس کا نقطہ اختتام وہ ذات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، کہ وہاں سے ہی پھوٹتا ہے، مختلف جماعتوں سے ہو کر مختلف نام میں بڑھ جاتا ہے مگر نقطہ اختتام ہر ایک کا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو مختلف نام ہیں، جو مختلف طرقیں ہیں اور جو مختلف گروہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر فرمایا کہ والمرسلات عرفا، قسم ہے اولیاء الظام کی جماعتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو لگاتار بھیجا ہے۔ تو ایک سے زائد جماعت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ جمع کا ادھر استعمال فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالعاصفات عصفا، کہ ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا ایسی تیز ہوا کہ جھونکوں سے ہر ایک شے کو اڑا کر لے جائے، کہ جس طرح ہوا کا جب تیز جھونکا ہوتا ہے تو زمین پر کوئی بھی شے ہو، ہوا کا جھونکا اپنے زور سے اس شے کو اڑا کے ایک جانب کر دیتا ہے۔ تو فرمایا فالعاصفات عصفا، قسم ہے ان اللہ کے ولیوں کی، قسم ہے ان بزرگان دین کی جن کی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ طاقت دیا ہے کہ اگر یہ لوگ بیماری کے اندر مبتلا ہو، پریشانی کے اندر مبتلا ہو، سخت آزمائش کے اندر مبتلا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جس طرح ہوا کا جھونکا کچروں کو اٹھا کے ایک جانب کر دیتا ہے، یہ اللہ کے بندے اس امت کے دکھ اور تکلیف کو انہی کے مثل اڑا کے ایک جانب رکھ دیتے ہیں۔ اور پھر قرآن اس پر کلام کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا کہ جب آپ کے والد کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ یہ میری قمیص لے کر جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور میری اس قمیص کو جا کر
میرے باپ کے چہرے پہ رکھ دو، میرے باپ کے رخ پر رکھ دو۔ پھر قرآن فرماتا ہے یاتی بہی بصیرا، حضرت ابراہیم کی جیسے ہی قمیص ان کے والد کے چہرے پر رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کے والد کو بینائی عطا فرما دی تھی۔ اور حضرت یوسف خود بھی نبی تھے اور ان کے والد وہ بھی اسی درجہ رکھتے تھے، تو ان کا مقام۔ پھر اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ جب ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارقد برجلک، کہ اے ایوب آپ زمین پر اپنے پیر کو رگڑیے۔ اور جب حضرت ایوب نے زمین پر پیر کو رگڑا تو فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، فرمایا جیسے ہی آپ زمین پر پیر رگڑیں گے اللہ تعالیٰ اس مقام پر پانی کو جاری فرما دے گا، چشمے کو جاری فرما دے گا، اور فرمایا اس پانی کو پھر آپ پیجئے اور اپنے جسم پر لگا دیجئے تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل آپ کی بیماری اور تکلیف کو دور فرما دے گا۔ تو آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید خود اس بات پر کلام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت اور قدرت دیا ہے کہ جس طرح ہواؤں کا تیز جھونکا ایک ہی لمحے کے اندر سارے کچروں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، ایسے ہی اللہ کے بندے ہواؤں کے جھونکوں کی مثل لوگوں کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان اللہ کے بندوں کی کہ جنہوں نے پھیلانے میں تیزی دکھائی ہے۔ اب پھیلانے سے مراد وہ تعلیمات اسلام ہے کہ آپ اولیاء اسلام کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے کہ انہوں نے اپنی روحانی قوتوں سے، اپنی شریعت کی قوتوں سے انہوں نے اسلام کو چار دانگ عالم میں پھیلایا۔ بالخصوص حضرت خواجہ اجمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے کہ سرزمین ہند یہ ہندوؤں کی لپیٹ میں تھا، یا اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والا کوئی نہیں تھا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اتنی بڑی تعداد بغیر تلواروں کے زور کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو فرمایا وہ ناشرات نشرا، ان کی صفات یہ ہے کہ یہ تعلیمات اسلام کو اس انداز میں پھیلا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالفارقات فرقا، فرمایا قسم ہے ان اولیاء اعظام کی جن کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق کو باطل بنایا ہوا ہے، کہ ان کی ذات مطہرہ یہ معیار حق کو باطل ہے، یہ ہمارے لیے ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے کہ اگر پرکھنا چاہیں کہ ہم حق پر ہیں یا ہم باطل پر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات ہمیں عطا کر دیا ہے۔ جو بندہ ان سے محبت کرے گا، ان کا ادب کرے گا، ان کی تعظیم اور تکریم کرے گا، وہی بندہ حق پر ہوگا۔ اور جو بندہ اپنے دل کے اندر ان اللہ کے ولیوں کے متعلق بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، نفرت رکھے گا، تو وہی بندہ باطل گروہ سے تعلق رکھے گا۔ اور یہ دعویٰ ہم اپنی زبان سے نہیں کر رہے ہیں، یہ معیار حق و باطل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عادی لی ولیًا، فرمایا سن لو جو بھی بندہ میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، جو بھی بندہ میرے کسی ولی سے بغض رکھے گا۔ اور یہ جو حدیث مبارک ہے اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا اللہ ہے مگر زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من عادی لی ولیًا، کہ جو بھی بندہ میرے ولی سے عداوت رکھے گا، میرے ولی سے بغض رکھے گا، میرے ولی سے نفرت رکھے گا، اللہ نے فرمایا فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو بھی بندہ
ولی سے عداوت رکھے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر وہ آئے، عداوت اس کے دل میں ولی کے متعلق ہے، اللہ کے متعلق نہیں ہے، نفرت اس کے دل میں ولی کے متعلق ہے، اللہ کے متعلق نہیں ہے، مگر اللہ فرماتے یہ بزرگان دین اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے مقبولین ہیں، ایسے محبین ہیں، ایسے متوسلین ہیں کہ کوئی ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ پھر خود فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دو ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک سود کا معاملہ ہے کہ سود کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر سود کے نظام سے تم ہٹ نہیں سکتے تو پھر آؤ، پھر اللہ تعالیٰ تم سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے متعلق ان کے تبرکات اور ان کے مقامات کے متعلق فرماتا ہے کہ جو لوگ ان کے لیے اپنے دلوں میں محبت نہیں رکھتے پھر اللہ تعالیٰ ان سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو اسی شے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا کہ ان اولیاء اعظام کی ذات مطہرہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار حق کو باطل بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فرمایا قسم ہے ان اللہ کے بزرگان دین کی، ان اللہ کے بزرگ لوگوں کی، ان اللہ کے ولیوں کی جن کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو لوگوں کے دلوں کے اندر اتار دیتے ہیں، اللہ کے دلوں کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم جتنی عبادات کرتے ہیں، ہماری عبادات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا اللہ اکبر کہہ کر قیام کرنا، ہمارا رکوع کرنا، ہمارا سجود کرنا، تشہد پڑھنا، یہ سارے ظاہری اعمال ہیں کہ ہم ظاہری اعمال کو بجا لاتے ہیں۔ اور باطنی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب نے فرمایا کہ اس کی نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو اگر ہم نمازیں پڑھیں، رکوع و سجود کریں مگر بے حیائی سے نہ رکیں، برے کام سے نہ رکیں، دھوکے سے نہ رکیں، چغلی سے نہ رکیں، غیبت سے نہ رکیں، لوگوں کی عیب جوئی سے نہ رکیں، لوگوں کے متعلق حسن ظن کی بجائے غلط نظریہ قائم کرنے سے نہ رکیں، تو سوال تو یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نمازیں ان چیزوں سے روک دیتی ہیں، تو ہم کیوں نہیں رک رہے حالانکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ہم عبادت کے ظاہر پر تو توجہ دے رہے ہیں مگر جو عبادت کی اصل روح ہے، جو عبادت کی اصل باطن ہے، ہماری توجہ اس جانب نہیں آ رہی۔ تو ظاہری عبادت بندہ کر کے اپنا تعلق کسی اللہ کے ولی کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اپنی نسبت کسی بزرگ کے ساتھ جوڑ کر رکھے، اپنا رابطہ کسی صحیح العقیدہ عالم اور مفتی کے ساتھ جوڑ کر رکھے تو عبادت جو ظاہری ہوتی ہے بندہ اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس اللہ کے بندے کے توسل سے اللہ رب العالمین اس کے باطن کی عبادت کو بھی مکمل فرما دیتا ہے۔ اور جب تعلق نہیں ہوتا، نسبت نہیں ہوتی، وابستگی نہیں ہوتی تو ظاہری اعمال تو ہوتے ہیں مگر اس کی اصل روح وہ مفقود ہو جاتی ہے، اس کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا۔ آپ دیکھیے خانہ خدا جس کو ہم کعبۃ المقدسہ کہتے ہیں، کتنی پاکیزہ جگہ ہے اور کتنی برکتوں والی جگہ ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے اتنی متبرک اور پاک جگہ پر بھی بت موجود تھے، اندر بت لگے ہوئے تھے، بت تھے۔ تو اتنی برکت والی جگہ ہے، اتنی سعادت والی جگہ ہے مگر وہاں بھی بت ہیں۔ تو اس کے مقابل میں ہم اپنے جسم کو دیکھیں تو بلا تشبیہ بلا تمثیل یوں ہی سمجھ لیجئے کہ کعبہ تھا بہت پاکیزہ اور ہے بہت پاکیزہ
اور رہے گا بہت پاکیزہ، مگر اس کی پاکیزگی کا اظہار اسی وقت ہوا تھا جب کعبہ مقدسہ میں میرے محبوب نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تھا۔ تو یہ سے ہی ہمارا جسم ہے، ہماری ظاہری عبادتیں ہیں کہ ہمارا جسم تو ہے، ظاہری عبادت تو ہے، مگر ظاہری عبادت نقطہ اختتام پر اسی وقت پہنچیں گی کہ ہم جب ظاہری عبادت کرنے کے بعد اپنے قدم کو کسی اللہ کے ولی کی دہلیز پہ رکھیں گے، کسی اللہ کے بزرگ کی دہلیز پر رکھیں گے، پھر ہمارا انتہا پہنچے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بزرگوں کی، اپنے بندوں کی، اپنے اولیاء اعظام کی صفات کا اظہار فرمایا۔ اب اسی صفات کے پیرائے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کے متعلق عقیدہ، نظریہ قائم رکھیں اور ان کی صفات کو دیکھ کر پہچان حاصل کریں کہ کون حقیقت میں اللہ کا ولی ہے اور کون حقیقت میں فراڈ کر رہا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔